خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تو ہے عبد مصطفیٰ، امان ہے ہمارے لیے، ڈرو مت۔ رسول پاک کی غلامی میں آنے کے بعد ڈر کس بات کا؟ تمہارے سامنے زینت ہے بلال حبشی کی، پتھروں کے نیچے سلایا بھی گیا، پھانسیوں پر چڑھایا بھی گیا، ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا بھی گیا، ان کے جسموں کو روندا بھی گیا، لیکن میرے عزیزوں پوری دنیا ظلم کر کے ان کے سینوں میں موجود ایمان کو نہیں لے سکی، ایمان نہیں لے سکی۔ وہی جذبہ آج تمہارے اندر ہو، موت کو ایک بار آنا ہی ہے، وہ چاہے ہاسپٹل میں آئے گی یا گھر میں آئے گی، کہیں نہ کہیں تو تم بھی مرو گے، ہم بھی مریں گے، موت تو آنا ہی ہے۔ لیکن ڈرتے کس بات سے؟ کیوں ڈر اتنا موت سے؟ مومن کے لیے موت کوئی خوفناک حادثہ نہیں۔ اگر تمہیں رسول پاک سے محبت ہے تو موت کا تو انتظار کرو گے، موت کا تو انتظار کرو گے۔ ارے ڈرے وہ لوگ جن کو، ہمارا عقیدہ تو یہ ادھر آنکھیں بند ہوں گی ادھر مصطفیٰ کا جمال دیکھیں گے۔ ہاں آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے، میں نے بہت مرتبہ یہ کہا ہے، اے نوجوانوں، اے میری قوم کے غیر مسلمانوں، تمہیں یہ پتا ہے ہمارے جنازے کتنے سج دھج کر کے جاتے ہیں؟ دیکھا ہوگا ادھر روح نکلی، ہم تو اسے نہلا بھی رہے ہیں اور بالکل نیا صاف ستھرا کپڑا پہنا ہے، اور حدیث میں یہ کہا گیا ہے کفن کیسا دینا چاہیے، اس کو کفن اتنی قیمت کا دو جیسے وہ عید بقرعید میں پہنا کرتا تھا، عید بقرعید میں جتنی قیمت کے وہ کپڑے پہنتا تھا اس سے قریب قیمت کے کپڑوں میں اسے کفن دیا کرو۔ کیوں میاں، وہ تو مٹی میں جا رہا ہے، ارے قبر میں جانے کے بعد وائٹ کپڑا ویسے بھی میلا ہو جائے گا، لیکن پھر بھی ہم سفید کپڑا ہی پہناتے۔ جنازوں کو تیار کیا ہے اور اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے عزیزوں، کس طرح سے تیار کرتے ہو؟ کفن بھی پہنا دیا، پہنایا، اور اس کے بعد اس کی بند آنکھوں پہ سرما لگا رہے ہو، آنکھیں کھلتی نہیں میت کی، پھر بھی شادی میں نہیں جانا پھر بھی عطر لگا رہے ہیں، اس کے پورے جسم کو عطر لگایا، کفن پہ بھی عطر لگایا، ایک کپڑا پہنایا، سرما بھی لگایا، عطر بھی لگایا، اور کفن بند کرنے کے بعد پھر سر سے لے کر پیر تک پھول بھی پہنایا۔ سنیوں کے جنازے تو پھول میں ہی جاتے ہیں، دوسروں کی بات مجھے معلوم نہیں، لیکن پھولوں سے لگا ہوا یہ جنازہ جا رہا ہے۔ ہم نے کسی سے پوچھا اتنی تیاری کیوں، اتنی تیاری کیوں؟ مر گیا، خوشبو اچھی، سرما بھی اور پھول بھی۔ تو کہنے والے بزرگ نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ آج وہ اپنے مصطفیٰ کے دیدار کے لیے جا رہا ہے، آج کی رات میں جا رہا ہے، اس لیے میرے عزیزوں مرنا ہمارے لیے کوئی مصیبت نہیں۔ یہ حسین اعظم کے پیغامات سے بھی تمہیں ملے گا انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ ہمارا ہر بچہ آج جوان ہو جائے گا، اور ہر بوڑھا، ہمارے بزرگ جو لوگ ہیں ان کے دل بھی صاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب آؤ اہل بیت کی محبت کے سلسلے میں چند باتیں عرض کر دوں۔ وقت بہت تیزی سے ہمارا چلا جاتا، مجھے خود بھی پتا نہیں رہتا، اور وہ اس لیے بھی کہ جب آپ کی روح ہماری روح ایک بار متصل ہو جاتی ہے اور بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کر رہی ہوتی ہے تو یہ دنیا کا وقت کسی کے کانوں پر بھی نہیں لگتا، آنکھوں پہ بھی نہیں لگتا۔ مجھے بتا 1 گھنٹے سے بیٹھے ہو، گھڑی کتنے لوگوں نے دیکھا؟ میں ہی دیکھ رہا ہوں، دوسرے لوگ نہیں دیکھ رہے، اس کی وجہ پہنچی ہوئی ہے بارگاہ حسین۔ جب محفل میں بیٹھتا ہے بندہ تو اس کی روح سیر عقیدت پیش کر رہی ہے، وقت کا احساس نہیں ہوتا۔ میں آپ کو سیم بات بتا دوں، ایک بزرگ سے پوچھا بھی گیا کہ مثال کے طور پر گیم کھیلتا ہوا بچہ، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو گئے، میچ دیکھ رہا ہے، اس کو بھی پتہ نہیں چلتا، وجہ کیا ہے؟ وہ صرف دیکھ نہیں رہا ہے، اپنی روح کو بھی لگا دیا ہے، اور جب روح کے ساتھ کسی کام میں لگ جاتا ہے دنیا کے وقت کی طرف وہ نہیں دیکھتا۔ اور ایسی محفلیں بہت کم ملتی ہیں جہاں لوگ اپنی روح کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اور مجھے اندازہ ہو رہا ہے آج کی محفل وہی ہے جہاں ہماری روحیں لگی ہوئی ہیں۔ وقت تھوڑا آگے چل رہا ہے، آپ برداشت کر لیں گے نا مجھے؟ حسنین کریمین کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے، دونوں شہزادے نہیں تھے،
حضرت فاطمہ سے پوچھا کہاں ہے؟ کہا صبح سے گئے ہیں مل نہیں رہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو باہر مدینے کے اطراف دیکھنے کے لیے گئے تو ایک درخت کے نیچے دونوں شہزادے سوئے لیکن تنہا نہیں. ان کے سونے کے بعد اللہ کے فرشتے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے. یہ حسنین کریمین کا مقام ہے. جب وہ سونے کے لیے بھی جائیں تو اللہ کے فرشتے سایہ کرے. عزیزان گرامی یہ ہوئی ان کی فضیلتیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی ان کے لیے جو فضیلتیں بیان کی, ان کے مقامات بیان کی, وہ صحابہ نے محفوظ رکھا ہے. حضور نے حضرت حسن کے لیے کہا تھا یہ سردار ہوگا, 2 گروہ میں یہ صلح کرائے گا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرداری مجھ سے حسن نے لے لیا, شجاعت مجھ سے حسین نے لے لی. اور اسی لیے تو دیکھیں شجاعت کسے کہتے ہیں؟ بہادری کو, نڈر بننے کو. اس سے بڑا بہادر کون ہونے کو فخر محسوس کرے. تلواریں چل رہی ہونے سے پٹاخے کی آواز آئے تو لوگ بھاگ جائیں. سب تو آتے ہیں میدان میں, لاٹھی چارج ہو جائے پھر دیکھنا کتنی بھاگم دوڑ ہوتی ہے. 22,000 تیر اور سنان لے کر کھڑے ہوں. ان میدانوں میں اگر کسی کا کھڑا ہونا, صرف کھڑا ہی نہیں, نمازوں کا وقت آئے تو ان تلواروں کے سائے میں سجدے بھی کرنا, اس سے بڑھ کر کے کون شجاعت والا ہو سکتا ہے؟ حسین اعظم نے جو شجاعت, یہ بھی ہے کہ حضرت امام حسن حضور کے ناف سے لے کر سر تک حضور کے مشابہ تھے اور نام حسین مشابہ تھے. آدھا ایک شہزادے نے پایا, آدھا دوسرے شہزادے نے پایا. میرے عزیزو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری برکتیں ان 2 شہزادوں کے اندر ہیں. اسی لیے آج بھی دنیا میں جہاں حسنی سادات ہو, حسینی سادات ہو, ان کا ادب کرو, احترام کرو. ان کے جسموں میں خون رسول ہے. حسنی سادات ہو, حسینی سادات ہو, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری اور شجاعت کو آج تک منتقل کر رہے ہیں. یہ گھرانہ اہل بیت کا ایک اور معنی میں بہت ہی فضیلت کا حامل ہے. صرف فضیلتیں نہیں عزیزان گرامی, انہوں نے جو مشقتیں اٹھائی ہیں, مشقتیں جو اٹھائی, سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا مخدومہ کائنات جنتی, اس کے گھر کا انداز کیسا, اپنے ہاتھوں سے چکی پیسنا, اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنانا, پانی کو کھینچ کر کے لانا. میرے عزیز, اور چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. وہ فاطمہ الزہرا تنہا اپنے گھر میں بچوں کو لوریاں قرآن کی سناتی بھی ہے, حیدر کمال کی خدمت بھی کرتی ہے اور گھر کے کاموں کاج بھی کرتی ہے. کوئی مشینوں کا زمانہ نہیں تھا کہ کپڑے دھلنے کے لیے واشنگ مشین مل جائے. روٹی بنانے والی مشین تک آج آ گئی ہے, کچرا جھاڑنے والی مشین آ گئی ہے. اس کے باوجود عورتوں کی شکایتیں آج کم نہیں ہوتی, اپنے شوہروں سے ان کی طلب اب بھی کم نہیں ہوتی. مکسر بھی آ گیا, گرائنڈر بھی آ گیا, گیس کا چولہا بھی آ گیا, تمہیں لکڑیاں پھونکنے کی ضرورت بھی نہیں, تمہیں کرنا کچھ بھی نہیں. اس کے باوجود بھی عورتوں کی شکایت کم نہیں ہوئی. اب کی عورتوں کی شکایت کیا ہے؟ ارے میرا سیریل چھوٹ گیا, پچھلے ہفتے کا دیکھ ہی نہیں پائی, تو وہ لعنت ہے. فاطمہ کہتی ہے کیا سیدہ فاطمہ کی سیرت پڑھا کبھی؟ وہ گھر کی تنہا خاتون سارے کاموں کاج کرتی رہی. ایک بار مولا علی نے بھیجا تھا رسول پاک کے پاس, کہا ایک غلام مانگ لاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے غلام تقسیم کر رہے تھے جو مال غنیمت میں آئے ہوئے تھے. حضرت فاطمہ سے کہا جاؤ تم بھی مانگ لاؤ. حضرت فاطمہ آئی, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ایک غلام عطا فرما دیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کیا کہا؟ کہا بیٹی ابھی بدر کے یتیموں کا حق باقی ہے. اپنی بیٹی کو تو اچھا مال دے دیتے, کہا یتیموں کا بھی حق باقی ہے. میں تمہیں غلام سے اور ایک خدمتگار سے بہتر ایک چیز عطا کرتا ہوں. جب دن بھر کام کاج کر کے تھک جاؤ تو رات کے وقت اے فاطمہ 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر تھکان دور فرمائے.
इस तस्बीह को तस्बीह फातिमा कहते हैं आज भी। मैं कहता हूं औरतों को, तुम्हें जितने मशीनों की तलब होती है, रात के वक्त इस तस्बीह को पढ़ करके तो देख लो, तुम्हारे चेहरों की रौनक बढ़ जाएगी, तुम्हारे अंदर रूहानियत बढ़ जाएगी इस तस्बीह के जरिए से। बरसों हो गए हमारी औरतें जिक्र कहां करती हैं, तस्बीह कहां करती हैं। अगर हमारी खवातीन सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा की सीरत पर अमल करने लग जाए तो वो दिन दूर नहीं, हमारे मोहल्लों में फिर से हुसैन आजम के गुलाम पैदा हो जाएंगे, हसनैन करीमैन के गुलाम। जरूरत है कि वो अपनी चादर संभालें, वो अपनी इज्जत और इज्जत को संभाल लें। ये वो घराना है, सुनो तवज्जो से। एक बार हसन और हुसैन दोनों बीमार हो गए। इनके घर में एक हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की चहेती कनीज घर में ही रहती थी, फिजा। इन्होंने मन्नत मांग ली कि अल्लाह अगर हसन और हुसैन सेहतयाब हो गए तो हम पूरे घर वाले मिलकर 3 रोजे रखेंगे। 3 रोजे रखने की मन्नत मांग ली। यहां मन्नत किसकी मांगते हैं? बेटा सही हो गया तो कहीं जाकर के किसी जगह धागा बांध के आ जाऊंगी, हाँ किसी दरगाह पे ताला लगा के आ जाऊंगी। मन्नत सिर्फ इसी का, तुम तो सस्ते और आसान काम ढूंढते हो। सिर्फ और सिर्फ ये कि किसी जगह दरवाजे पर जाकर धागा बांध कर क्या, ये मन्नत है? कुरान ने जिसको मन्नत और नज़र का तरीका बताया है, कभी पूछा भी नहीं आपने, जाकर पूछ लेते। कभी ऐसी भी मन्नत करते मेरा बेटा सेहतयाब हो जाए तो एक कुरान खत्म करूंगी। कभी ये मन्नत कर लेती मेरे बेटे को नौकरी लग जाए तो 100 रकात नफिल नमाज पढ़ूंगी। अल्लाह की रजा की बात करती। हाँ, फुकरा और मसाकीन को खाना खिलाने की बात करती। एहतिकाम की नीयत हो सकती है मन्नत में। बहरहाल हज़रत फिजा ने मन्नत कर लिया, नीयत कर लिया, फिर बच्चे सेहतयाब हो गए। दोनों हसन और हुसैन दोनों सेहतयाब हो गए। अब मन्नत को पूरा करना है। हज़रत अली खजूरों के बागीचे में काम करते और 2 दिरहम तनख्वाह लाते थे, बस 2 दिरहम, जिससे सिर्फ इतना आटा आता था कि घर वाले 5 रोटियां बना सके। बस 2 दिरहम तनख्वाह पर पूरा दिन काम करते थे। आज हमारे नौजवानों को काम काज करने की इतनी चर्बी आ गई, वो सोचते मेरे स्टेटस का काम थोड़ी ना है, मेरे स्टैंडर्ड का लेवल का नहीं है ये काम। और रात भर किसी कोने पर किसी नुक्कड़ पर बैठ करके फकाई करेंगे, पूरी रात मोहल्ले की चौकीदारी में गुजारते। हाँ, यही तो मैं बहुत सारे नौजवानों को देखता हूं, मियां रात को सड़कों पर जागते क्यों हो? आपका काम है रात हो गई जाए सोए, ये काम तो कुत्ते करेंगे, रात भर जागेंगे। कुत्ते तो करते ही है, वो निगरानी के लिए होते हैं, आप क्यों ये काम करने पर लग गए? आप जाओ। मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगी होगी, लेकिन बुखार की दवा कड़वी होती है। मैं उन बच्चों से कहता हूं, तुम्हें किसने ये जिम्मेदारी दी पूरे मोहल्ले की निगरानी करने की? तुम चौकीदार थोड़ी ना, रात भर जागते हो, किसी बाइक पे सोकर, किसी ऑटो पे बैठकर, किसी कट्टे पे बैठकर, और करना क्या है? कुछ नहीं। और सुबह फिर इनका गुड मॉर्निंग होता है 1 बजे 2 बजे। और कभी तो हमने मुंबई वालों को ये भी देखा है, रमजान भी माशाल्लाह ऐसा गुजारते, सहरी के बाद सोए, हमने मालूम किया तो पता चला जोहर और असर दोनों साथ में पढ़ते। असर के वक्त उठना है, फिर करना क्या है? बस इफ्तारी की तैयारियों में भागम दौड़, इफ्तारी हो गई। क्या कमाल का रोजा रखा, दिन की धूप और दिन की मशक्कत वैसी ही चली गई। और फरमाया हदीस में, जो सो करके इस तरह रोजे गुजारता है उसके रोजे की अल्लाह को कोई परवाह नहीं। हाँ, मैं यहां पर बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों, काम काज करो, अपने हाथों की कमाई खाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1,24,000 कम और बेश नबियों में कौन अपने हाथों की कमाई ना खाई? कोई लोहे का काम किया, कोई चटाइयां बुनने का काम किया, कोई दर्जी का काम किया, कोई घर बनाने का काम किया। नबियों की बात कर रहा हूं, और तुम अपने स्टेटस की बात करते हो। हलाल कमाई जहां से मिल जाए काम करो। हजरत अली मुर्तजा बागीचे की निगरानी करते थे, खजूरों की, और शाम को आते थे 2 दिरहम लेकर। अब हुआ क्या सुनो,
منت مانگی گئی اہل بیت کے گھر میں، اور شام کو روزہ رکھا ہوا تھا، افطاری کرنی ہے، آٹا خریدا، 5 روٹیاں بنوائی حضرت فاطمہ سے، افطاری کے لیے بیٹھے تھے، اور اچانک ایک یتیم گھر کے سامنے آیا اور کہنے لگا اے اہل بیت، پر بھوک کا سوال کرتا ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھلا دو۔ آدھی روٹی دیتے، ایک روٹی دیتے، لیکن اہل بیت کا گھرانہ، یہ رسول پاک کا گھرانہ، ایسا سخی گھرانہ، پوری 5 روٹیاں اٹھا کر دیتی، پانی پی کر کے افطار کیا، رات کو اسی طرح رہ گئے۔ دوسرا بھی روزہ رکھنا ہے، تیسرا بھی رکھنا ہے، بغیر افطاری کے، پھر رات کو سحری میں پانی پیا، دوسرا روزہ، پھر حضرت علی کام پہ چلے گئے، دن بھر کام کیا، شام کو آئے، جب وہ پھر 2 درہم لے کر کے آٹا لے کر آئے، 5 روٹیاں بنی، افطاری کے عین وقت ایک مسکین آ گیا، بہت ہی فقیر تھا، وہ آیا، آ کر کے کہنے لگا میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کھلاؤ، 5 روٹیاں اٹھائی، اس کو بھی دے دی۔ دوسرا دن افطاری صرف پانی سے، تیسرا روزہ آ گیا، کیسی حالت ہوگی پتا ہے؟ ارے یہاں پر ہمارا حال تو یہ ہے، افطاری کے ٹائم پر تو چکر آنے لگتے ہیں، عصر سے مغرب کے درمیان کسی سے بات کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، بھڑک جائے گا، جلال ہوتا ہے سب کو، بھوک کی شدت ایسی ہوتی ہے۔ دوسرا روزہ بھی ہو گیا، تیسرے روزے میں حضرت علی پھر کام کے لیے گئے اسی پانی پر، اور پھر آج 2 درہم لے کر کے آئے، اور آج پھر 5 روٹیاں بنی، لیکن جب افطاری کے لیے بیٹھے تو ایک جیل سے چھوٹا ہوا قیدی آ گیا، پھر کہا یہ سخی گھرانہ ہے رسول پاک کی اہل بیت کا، مجھے کچھ کھلا دو، کئی دنوں سے جیل میں مجھے کھانا نہیں ملا، یا کھانے کی صحیح شکل نہیں دیکھ سکا۔ اہل بیت نے وہ بھی روٹیاں اٹھائی اور اس قیدی کو دے دیا، تیسرا روزہ بھی پانی سے۔ اب حالت کیا تھی سنو، پیٹ پیٹ سے لگ گئے، پیٹ پیٹ سے لگ گئے، حضرت علی ایک کونے میں، حضرت فاطمہ ایک کونے میں، حسنین بھی اور فضہ بھی بیٹھی ہیں۔ 3 دن ہو گئے، کوئی کھانا پیٹ میں نہیں گیا۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، دیکھا یہ کیا حالت ہے، سب دبکے ہوئے بیٹھے ہیں، آنکھیں باہر دکھ رہی ہیں اور چہرہ دبا ہوا ہے بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ منظر دیکھ ہی رہے تھے کہ قرآن کی آیتیں اترنا شروع ہو گئی، جبرائیل امین آ گئے، 29 پارے کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ رسول پاک کے اوپر اتری بھی آیتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر والوں سے محبت کرتا ہے کہ جنہوں نے صرف اپنے رب کی محبت میں کبھی یتیم کو کھلایا، کبھی مسکین کو کھلایا، کبھی قیدیوں کو کھلایا۔ اب جبرائیل امین جنت سے دسترخوان لے کر کے آئے، دسترخوان لے کر کے آئے جس میں کھانے نعمت ہے، فاطمہ، علی، حسن، حسین، آؤ جنتی کھانے کھاؤ۔ اور پھر مولا کی طرف سے حضور کو یہ پیغام دیا گیا ہے، رسول کہتے اہل بیت سے کہ وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، کس بات کے؟ میرے آقا کو خبر دی گئی کہ نہ یتیم آیا تھا، نہ مسکین آیا تھا، نہ قیدی آیا تھا، یہ تینوں جو آئے تھے اللہ کے بندے لے رہے تھے، لیکن اہل بیت ہیں جس کو نواز دیا ہے، یہ سخی گھرانہ ہے۔ آج بھی ہم اپنی حاجتیں انہی درباروں کے تبسل سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ وہ سخی گھرانہ ایسا ہے جہاں سے مایوس کوئی نہیں لوٹتا۔ اللہ کریم ہماری محفلوں میں بھی فاطمہ کا صدقہ عطا فرمائے، حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرمائے، حیدر کرار کی سخاوت کا صدقہ عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، یہ وہ گھرانہ ہے جو فاقوں پر رہا لیکن اپنے رب کی عبادت میں کبھی کمی نہیں کیا۔ تو میں وہ بات بھی بتا دوں، ایک وقت ایسا آیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عین دوپہر کے وقت نکلے، حضرت ابو ہریرہ مسجد سے باہر آئے، حضرت ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے جھک گئے تھے، یہ شکایت کرنے آئے کہ میرے آقا کچھ تو ملے کھانے کے لیے۔
حضور کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ پیٹ 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 بھوک. میرے آقا نے اپنا جوبہ اٹھا کر دکھایا, حضور کے پیٹ پر بھی 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. وہ کس لیے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا, چلو تمہارے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کو لے کر بیچ میں حضرت ابو بکر حضرت عمر بھی مل گئے, وہ بھی بھوک کی وجہ سے باہر آئے تھے. اے اللہ, یہ فاقہ میں گزارا کرتے تھے زندگیاں, لیکن کیسر و کسرا جیسے بادشاہ بھی ان کے روح سے تھراتے تھے, ڈرتے تھے. اس کا مطلب یہ حقیقی طاقت کاجو بادام سے نہیں آتی, ایمان سے آتی. حقیقی طاقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو لے کر حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو بکر, عمر رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر چلے گئے. یہ حضور کے میزبان, ہم وقت حضور کی خدمت. حضور ان کے گھر گئے اور پوچھا کچھ ہے کھانے کو؟ کہا یا رسول اللہ 6 مہینے کے بکری کا بچہ ہے, آپ کہیں تو ذبح کر دوں گا. کہا ذبح کر دوں. ذبح کیا, سالن بنوایا گوشت کا. توجہ چاہتا ہوں, میں کس لیے عرض کر رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بہترین سالن. جب کوئی بھوکا ہو 2 دن سے اور پھر سالن کی خوشبو آئے تو کیسا لگتا ہے. کہ دسترخوان پر آیا, حضرت ابو ہریرہ بھی بھوکے, ابو بکر حضرت عمر بھی بھوکے رضی اللہ عنہ. رسول پاک نے ابو ایوب سے کہا اے ابو ایوب, ایک اور کھٹوری ہو تو لے آؤ, ایک اور برتن ہو تو لے آؤ. میرے آقا نے اس سالن کو آدھا کیا, آدھا دسترخوان پر رکھا اور پھر کہا ابو ہریرہ سے لے جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر کے وہ 8 دن سے فاقے میں ہے, ان کے گھر پچھلے 9 دن سے سالن نہیں بنا ہے. یہ وہ گھرانہ ہے, خود بھوکے رہے لیکن پوری دنیا کو کھلاتے رہے. وہ مجبوری میں بھوکے نہیں رہتے تھے, وہ اپنے اللہ کی رضا میں بھوکے تھے, اپنے رب کی رضا میں بھوکے تھے. غریب نواز سے کون محبت نہیں کرتا, وہ آل رسول ہیں, لیکن جانتے ہیں یہ اللہ والے جو پوری دنیا کو نوازتے ہیں خود بھوکے رہتے ہیں, صرف اپنے رب کے مجبور تھے. سلطان الہند غریب نواز, جن کا عالم یہ ہے کہ آج 800 سال کے بعد بھی حاجتیں اور منتیں پوری کرنے کے لیے لاکھوں کا مجمع جاتا ہے. حقیقت ہے یا نہیں؟ لیکن اس غریب نواز کا حال یہ تھا. ان کے ایک بیٹے حضرت حسام, ایک دن وہ مدرسے جا کر آ رہے تھے, چکرا کر گر گئے. دوستوں نے پوچھا حسام کیا بات ہے؟ کہا ہمارے گھر فاقہ ہے, ہمارے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں بنا, کل بھی نہیں تھا, آج بھی نہیں. بھوک کی وجہ سے چکر آ گئے. دوسرے ساتھیوں کو جیسی پتا چلا وہ اپنے گھروں میں جا کر بولتے ہیں کہ پتا ہے سرکار کے گھر میں ان کے شہزادے آج کہہ رہے تھے کہ فاقہ چل رہا ہے. جو مریدین تھے غریب نواز کے, سب اپنے اپنے گھروں میں قیمتی اچھے کھانے بنوائے. سب افطاری کے وقت خانقاہ میں لے کر کے آئے غریب نواز کے. آج سرکار غریب نواز افطاری میں بیٹھے, دیکھا اتنے قسم کے کھانے اچانک آ گئے. آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کسی مرید نے کہا حضور سنا ہے آپ کے گھر پر فاقہ ہے, آپ کچھ کھانے گھر لے جائیں. کہا وہ کیسے پتا چلا؟ کہا آپ کے بیٹے حسام نے کہا آج وہ چکر آ کر گر گئے تھے, ہمارے بیٹوں سے انہوں نے کہا کہ گھر میں فاقہ ہے. غریب نواز نے کھا تو لیا, اٹھ کر کے سیدھے گھر آئے. کہا حسام کہاں ہے؟ اپنے بیٹے کو بلایا اور اسی وقت کہا کہ تم اب ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ, اس لیے کہ میں نے جو فاقہ کیا تھا وہ قوم کو بتانے کے لیے نہیں, یہ میرے مولا کے لیے کیا تھا. تم نے جا کر لوگوں کو بتا دیا کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے. میرے عزیزو یہ واقعہ اس لیے عرض کیا کہ بھوک اور پیاس اللہ کی رضا. ہاں اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ ہمیشہ مرغن غذائیں, چکن مٹن, اور ہمیشہ ان کو تیکھی مسالے, یہ تمام چیزوں کی جو لت ڈال کر کے رکھے تمہیں اندازہ بھی نہیں. ان کی زبانوں پر جب لذیذ کھانوں کی چٹ لگ جاتی ہے, لت پڑ جاتی ہے, تو پھر یہ حرام و حلال بھی نہیں دیکھتے, حرام حلال بھی نہیں دیکھتے. میں نے خود ممبئی میں آج سے 2 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, میں نے بیان میں بھی کہا تھا, ایک علاقے میں ایک ایسا شخص ہے جو
बनाम मुसलमान है, होटल भी चलाता है, पिज्जा बेचता है, लेकिन खिंजीर के गोश्त के साथ भी बेचता है। उससे किसी ने कहा था तो उसने कहा खाने वालों को हम देते, नहीं खाने वालों को नहीं देते। अजीब बात है, कितने लोग उसे सिर्फ मुसलमान समझ करके उसका पिज्जा खाते होंगे। इसीलिए जुबानों के चटखारे तुम्हें हर तरह हराम हलाल की तरफ ले जाते हैं। अपने बच्चों को फाका सिखाओ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे घर में मजबूरी है, कभी कभार घरों में ये भी हो कि बेटा आज गोश्त मछली अंडा नहीं, आज हम सूखा कुछ खा लेते हैं, इसलिए कि इस नफ्स को मारना है, इस नफ्स को मारना है। कभी कभार हफ्ते में एक बार सूखा तो कर लो। अब अपने बच्चों को महीने में एक बार रोजे की तौकीद तो करो, बेटा आज भूख बर्दाश्त करो, भूख बर्दाश्त करो। इस तरह की आदतें डालोगे तो तुम्हारा बच्चा नफ्स परस्त और अय्याश होगा। ये कि जवानी में देखो रोज अपने बाप के पैसे चुराता है और होटलबाजी करता है। पैसे नहीं दिया तो मां को धमकी दिया, कभी भाई को, कभी बहनों को, और कभी बाप के जेब से खुद ही पैसे चुरा लिया और दोस्तों के साथ चल पड़ा। ये आदतें इन बच्चों के अंदर क्यों आई? ये तलब बढ़ती गई, ये जो बुरी आदतें इन्हें लग गई। नफ्स से एक बार मोटा हो जाए तो फिर ये हल्की चीजों को पसंद नहीं करता। ये दाल रोटी थोड़ी ना खाएगा, ये दाल रोटी नहीं खाता, इसको सिर्फ और सिर्फ लजीज चीजें चाहिए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अहले बैत का घराना जो अपने बच्चों को फाका सिखा रहा था, वो इसलिए दस्तरखान बेचता है, लेकिन वो घर मजबूर घराना नहीं था। अपने बच्चों को स्ट्रगल करना सिखा रहे थे, मशक्कतों से लड़ना। करबल के मैदान में हमने हुसैन को देखा, हर बुरी ताकत से मुकाबला किया, और यजीदियों ने 3 दिन तक हुसैन के पूरे घराने को, अरे हमको एक दिन भूखा रख करके बाहर ले आते, मुंडी इधर की उधर होती रहती, लेकिन 3 दिन के बाद जब ये फातिमा के लाडलों को मैदान में देखा, यजीदी उस वक्त भी डर के थर्रा रहे थे। इनके पास खाना नहीं पहुंचा, पानी नहीं पहुंचा, भूखे रखा, उसके बावजूद ये 3 दिन के बाद लड़ रहे ऐसे जैसे शेर बबर दहाड़ता हो। अली अकबर को देखा तो जानते हो, हजरत इमाम हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर जब घोड़े से बिजली की तरह नूर चमकता था और यजीदियों में खलबली मच जाती थी, वो घोड़ा जिस तरफ ले जाते सफेद दरहम बराबर होती। एक शहजादा 3 दिन का भूखा, 3 दिन का प्यासा, खलबली मचती है क्यों? तो भूख और प्यास से निभाने की कोशिश करते रहे, जो घराना बचपन से ही भूख और प्यास को शिकस्त दे चुका था। भूख और प्यास ये वो घराना है, इन्हें ना भूख परेशान करेगी ना प्यास। 3 दिन की भूख और प्यास के बाद आलम ये हो कि एक एक शहजादा एक 100 लोगों से लड़ता हो, और अगर खा पी करके आते तो ये 22,000 भी कहीं के नहीं रहते, गाजर मूली की तरह कट चुके होते। लेकिन बहरहाल वो करबला का मैदान इम्तिहान था। ये जवानी, ये जवान मर्दी, ये बचपन से बनाई जाती है। अपने बच्चों की तरबियत में ये बात रखो कि हमेशा तुम जो चाहते हो वही नहीं होगा बेटा। कभी नहीं कि आज तुमने तलब कर लिया मुझे ये चाहिए तो चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं। अपनी चाहतों को कभी मारो नहीं। आज अल्लाह जो चाहे वो होगा, अल्लाह जो चाहे वो होगा। मेरे घर में जो मिले अल्लाह की तरफ से वो मैं खा लूंगा। ये बच्चों को कनात भी सिखाओ और सब्र भी सिखाओ और फाका भी सिखाओ। आखिरी बात मैं अर्ज करता हूं अजीज़ान गिरामी, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इन शहजादों की दुख भरी दास्तानें कल से आप सुनेंगे। कल से करबला के अजीम वाक़यात, इमाम हुसैन का मदीने से सफर और फिर कूफा तक पहुंचना, कूफा से पहले करबला तक पहुंचना, ये तमाम खूनी मनाजिर आपको बयान किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात अर्ज करता हूं, अगर तुम्हारे दिल में आज जरा बराबर भी हुसैन आजम से मोहब्बत है, उनके लाडलों की मोहब्बत है, तो मैं आज एक अहद देना चाहता हूं। ऐ नौजवान, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि करबला के मैदान में जो खड़े हुसैन थे, जिनके हाथों में 6 माह के बच्चे को लेकर जब वो यजीदियों के सामने गए कि इसे पानी का एक कतरा दे दो, हमें ना सही, लेकिन उन यजीदियों ने तीर ऐसा चलाया, नन्हे अली असगर की गर्दन पर तीर आ गया और खून का फव्वारा उछलकर हुसैन आजम के चेहरे पर गिर गया। और वो बाप कैसा सब्र वाला होगा जब एक 6 माह के बच्चे को लेकर वापस अपने खीमे की तरफ
اپنی بیوی کے پاس لایا ہو اور یہ کہنا ہو، بیوی نے پوچھا میرے رفیق حیات کو پانی پلا دیا گیا، تب حسین نے کیا کہا تھا؟ اے میری رفیق حیات، تیرا بچہ آج کے بعد کبھی پانی نہیں مانگے گا، اب یہ ہمیشہ کے لیے سیراب والا حسین، جس نے علی اکبر جیسی جوانی کو 21 سال جب شہید ہوئے تھے تو جانتے ہیں یزیدیوں نے کیا کیا تھا؟ ان کے جسم پر گھوڑے دوڑائے، اتنے گھوڑے دوڑائے کہ جسم کی ہڈیاں الگ ہو گئی تھی، جسم کے ٹکڑے بکھر گئے تھے۔ حسین اعظم نے اپنے ہی بیٹے کے ٹکڑوں کو میدان کربلا میں جمع کیا تھا۔ کیسا وہ وقت ہے، آج ایک باپ اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھائے تو اسے اندازہ ہوگا درد کسے کہتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے موت ہی موت ہے، موت ہی موت ہے، موت ہی موت ہے، لیکن حسین اعظم نے علی اکبر کے ٹکڑوں کو جمع کیا تھا، اور امام قاسم جو سگے بھتیجے ہیں، اپنے مرحوم بھائی کی آخری علامت تھے، ان کا بھی سر جب تن سے جدا ہوا تھا، میرے آقا حسین نے وہ سر بھی اٹھایا، دھڑ بھی اٹھایا، لے کر کے آئے اپنے سگے بھائی کو۔ جب یزیدیوں نے دانا ہاتھ بھی کاٹا تھا، اس لیے کہ پانی مشکے تھا، صرف بی بی سکینہ کو پلانے لا رہے تھے۔ 8 سال کی 9 سال کی سکینہ بار بار لائے، عباس نے پانی لانے کی کوشش کی تھی، لیکن یزیدیوں نے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، اور اس کے باوجود ہمت نہیں ہاری، دانتوں سے مشکیزہ پکڑ کر حسین کے خیمے تک آنا چاہ رہے تھے۔ یزیدیوں نے خیمے میں جانے سے پہلے تیر مار مار کر کے مشکیزے کو پھوڑ دیا اور سینے ایسا کہ عباس وہیں پر سو گئے، وہیں پر لیٹ گئے، کہا ہاتھ پیاس بجھا نہ سکا۔ یہ وہ منظر ہے جسے دیکھ کر حسین دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کیا کہا تھا جانتے ہو؟ الآن انکسر ظہری، اب میری پیٹھ ٹوٹ گئی۔ عباس جب شہید ہوئے اللہ کہا تھا آج میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، آج میری کمر۔ ایک باپ 56 سال کا 6 مہینے کے بچے کو بھی اٹھا رہا ہے، اب کو بھی اٹھا رہا ہے، اور اندر سے خیمے سے روتی ہوئی بیویوں کی سسکیاں بھی سن رہا ہے، ادھر سے بھوک اور پیاس کو بھی برداشت کر رہا ہے۔ مولا کیسا امتحان تھا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا۔ وہ خونی منظر میں تمہیں یاد دلا کر ایک اہم حسین سے محبت ہے، جسے غم حسین آج بھی 1400 سال کے بعد کی آواز آتی ہو، جسے علی اکبر کا جوان لاشا نظر آتے تاش کے پتے کے بات یاد رکھنا، قیامت کے دن اس حسین کا چہرہ تجھے بھی دیکھنا ہوگا۔ اس حسین کو تجھ تک پہنچانے کے لیے میں سجدے میں گزارا، اللہ کی بارگاہ میں چھوڑے سجدے کے عالم میں میرا سر نرم گدوں پر سوتا ہے، گرم بستر پر سوتا ہے، ٹھنڈی ایسیوں میں سوتا ہے، مسجد کا مسجد اگر تو اپنے گھروں کو گرم رکھتا ہے، ان مسجدوں کی صفیں خالی کیوں رہتی ہے؟ اگر کل کو یہ تجھ سے سوال ہوگا کیا چہرہ ہے اٹھانے کے قابل، کیا بہن کے سامنے کہنے کے قابل ہو؟ اور اگر آج ڈرتے ہو کو للکار، ہم آج دنیا کو یہ بتائیں گے ہم ڈرے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم سہمے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ اگر تم ہر سال سنتے ہیں، اگر آج فرق نہیں پڑتا، ان ظالموں کو یہ میں میسج دے کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، جو جگہ جگہ ہماری معلوم چک کر کے بچوں کو اسلام ختم کرنے سے، اسلام کا یہ ہے اسلام زندہ کے بعد قتل حسین ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ لاکھوں سلام تربت حسین پر، کروڑوں درود اور سلام حسین اعظم کے جانثار ساتھیوں پر، ان کے خیموں پر، ان کی بیویوں پر، ان کے آل پر، ان کے اولاد پر۔ مولا کریم قیامت کے دن جب ہمیں اٹھائے ان کے شہزادوں کے ساتھ اٹھائے، اے رب ذوالجلال آج اس محفل پاک میں جتنے شریک ہیں ہم سب کو مولا شہادت کی موت عطا فرما، اور تیرے حبیب پاک کی عزت فرما۔ مولا قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔